بادشاہ نو خیال آیا تو میرے ورگی کیویں گزار لئی میں ساری رات محملی بستر دے اندر گزاری ہے کہن لگا میں تے ہیٹر والے کمرے چ رات گزاری تو سڑک تے پھڑیا پرانا کمبل لے کے لیٹا رہا ہے دس تیری رات میرے ورگی کیویں گزر گئی کہ میرے نال چنگی تے گزار سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست سب آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور کمنٹ اللہ آپ پہ اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار، دین کے چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے تو مہربانی کیا کرو یار، چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کرو۔ سبسکرائب کرنا نہ انگلی دکھتی ہے اور نہ ہی کوئی پیسے لگتے ہیں، تو مہربانی کرو یار، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ لوگ ساری رات جاگ لیتے فیس بک سے بھی ساری رات پتہ ہی نہیں چلتا کہتے رات گزر گئی، واٹس ایپ سے بھی رات جاگ لیتے، کیبل دیکھتے رات گزر جاتی، کاروبار چ گھاٹا پہ جے رات نیند نہیں آتی، گھر چ عزیز رشتہ دار آ جا ورنہ بندہ گپا مار کے مونگ پھلی کھا کے ساری رات سردیاں دی لمبی رات گزار دیتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ نہ کرے پیٹ چ درد بیماری آ جائے نا تو بندہ ہائے ہائے کر کے ساری رات جاگ لیتا۔ تو آواز آندی ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے، یاراں لی بھی جاگ لینا ہے، چوکاں چ بھی جاگ لینا ہے، کاروبار تے عزت لی بھی جاگ لینا ہے، بیماری لی بھی جاگ لینا ہے، سارے لی جاگ لینا ہے، کدے میرے لی بھی جاگ لیا ساری زندگی دیا راتاں اپنی مرضی دی گزارن والے کدے کوئی ایک رات ساڑی مرضی دی گزار پھر تو قبر چٹور گئے ہوں، میرا قرآن قیامت تک تیری رات دے تذکرے کردہ رہے گا۔ نوجوانوں اللہ رب العزت نے منو تے تہانوں پیدا کیتا اپنی عبادت دے واسطے، اسی ہو جڑا وعدہ کر کے آئے بول گئے، اسی تے ایسا عبادت کرنے واسطے کانے دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج کر کے آئے نا واپس تو انہوں یاد نا اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا کیتا، حضرت موسیٰ ملے تے واپس بھیجا، پھر ملے پھر واپس بھیجا، آکھے میری امت 3 نمازاں فرض سن، وہ 3 نہیں سن پڑھ دے، اینا 50 کتھے پڑھنی ہیں، واپس جاؤ حضور گئے، اللہ نے 5 پھر گئے، پھر 5 پھر گئے، پھر 5 گھٹا دیتی نا، 9 چکر لگائے، 9 45 ہو گئی معاف۔ حضرت موسیٰ نے آکھا ایک چکر اور لگاؤ، کئی بیلی پتہ کہتے ہیں کی تھی یہ لا لیں دے کیس کیجئے ہور ایک چکر لگا لیں دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مشورہ دیتا کہ ایک چکر ہور لگا کے آؤ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں یقین میں گیا تے رب نے 5 بھی معاف کر دینیا نے، مگر ہون میں نے کلو حیاء آندھی ہے کہ میرے رب نے کہنا 5 دے رہے ہیں، اے بھی نہیں پڑھن لگے۔ آلیاں دے والی جڑے ویلے 45 نمازاں معاف کرا کے 5 لکھے ہونے لگے، خیال آیا جے 50 پردے سبا 50 دا ملنا سی، میں 5 لے کے چلے 45 معاف کرا کے چلے آؤ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ، تیری امت 50 نمازاں فرض کی تھیاں، ان 45 معاف نے 5 رہ گئیاں، پر سونیا فکر نہ کری، صفر اساں رکھ لے ہیں، 5 تسی لے جاؤ، غلاماں نے آکھے آ جائے 5 پڑھ کے بھیج دے رہے آ جائے، اسی صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے رہا۔ نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت علامہ عمران آسی صاحب، کیا بات ہے آسی صاحب، کیا بات ہے۔ 5 پڑھ کے بھیج اسی 50 بنا کے رکھاں گے، تیرے ثواب چ کمی نہیں کیتی کیونکہ کریمہ تے رحیمہ دے نال واسط بہ گیا نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سونے انہاں نو کہے ثواب میں 50 دے دیواں گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز وچ اللہ نے مومناں دی معراج رکھ دیتی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی سارے راہ گزر رہے تھے، آپ نے ایک پرندہ دیکھا،
پرندہ کیچڑ چ جا کے نہ تے اپنے آپ نو لتھڑ لیندا گندا کر لیندا پھر آ کے تے پانی وچ غسل کردا تے اپنے جسم نو صاف کردا پھر جا کے کیچڑ چ لیٹدا جدوں دا سارا جسم گندا ہو جاندا پھر پانی دے اندر غوطہ لگاندا باہر نکلدا صاف ہو جاندا پھر کیچڑ چ گیا پھر پانی وچ پھر کیچڑ 5 مرتبہ کیچڑ تے پانی چ جا کے انہیں اپنے جسم نو گندا بھی کیتا تے صاف بھی کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظارہ ویکھ کے اللہ نہ گلی پہ گئے عرض کیتی جی ایک ہی پہ کردا ہے اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ دی امتی دی مثال ہے فرمایا سویرے سویرے اٹھے گا تے گناہ شروع ظہر پڑے گا تے پچھلے معاف ظہر تو لے کے اثر تک پھر جا کے نے دنیا داری کرنی پھر گناہ صغیرہ ہو جانے اثر پڑے گا ظہر تو اثر دے درمیان والے سارے معاف پھر گندہ ہو کے آوے گا پھر معاف پھر گندہ ہو کے آوے گا عشاء تک معاف رات نو گناہ ہومن سویرے اٹھ کے فجر پڑے گا راتی بھی معاف ہو سکتا ہے کسے دے ذہن چ نوجوان دے خیال آوے آسی صاحب میں تے کل اجے توبہ کیتی سی تے اج پھر گناہ ہو گیا شیطان دل چ وسوسہ پاندا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے اجے کل توبہ کیتی اج پھر گناہ کر لئے ہن نہ جائیں اللہ فرماتا بندے شیطان دی اکھ لگ کے کدھر میرا بوا نہ چھوڑ دیویں اللہ فرماتا بندے اجے گناہ ہو جائے پھر آ جائیں پھر گناہ ہو جائے پھر آ جائیں پھر ہو جائے پھر آ جائیں اللہ فرماتا میرا دروازہ نہ چھڑی یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی معافی دی عادت بس آتے صحیح ہے کبھا آتے صحیح اپنے مالک دے بوئے پہ کتنے شیطان دے آنکھیں لگ کے مایوس نہ ہوئی میرے دربار تو آ جایا کر یہ ساڑھے بوئے نہ آمیں تے جانا بھی کتے آ جایا کر انسان تے گناہ گارے میرے نبی نے فرمایا آدم دی ساری اولاد سوائے انبیاء تے گناہ گارے پر حضور نے فرمایا چنگا گناہ گار ہووے جیڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے دی بارگاہ بے چاہے چنگا گناہگار ہوئے گرامی قدر حضرات مگر دنیا داری نے سانو بھلا دیتا اسی دنیا تے آکے نا ایدیاں لذتاں بیک کے بھول گئے پر اللہ نے میرا تیرا ضمیر جھنجھوڑ کے قرآن چپتہ کی فرمایا پڑھا قرآن یہ آج تقریر تھوڑی لمبی ہو جاتے میں معذرت کا پہلے کیونکہ میرا فیورٹ موضوع ہے یہ میرا فیورٹ موضوع ہے اصلاحی موضوعات میں گفتگو کرنا چاہنا مگر میں مجبور ہوں کہ نوجوانہ دی روزانہ اتنی فرمائش ہوں گیا ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو میری گلاں وچ ہی رہ جاندی ہیں پر اج میرے کول الحمدللہ فری ہے آج میں تانوں سارا کچھ بھی سنا سکنا الحمدللہ پڑھا قرآن پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت سخی سلطان باہو دا کلام اللہ نے رجا فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان دار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون دنیا دا نظام پہ ویکھنا نہ اللہ فرماندا کھیل تے تماشائی کدھر انہوں اپنی اخروی زندگی نہ سمجھ لوی انہوں کدھر مستقل نہ سمجھ لی اللہ فرماندا جڑا تینوں نظر آ رہا نا دنیا دا تماشا کھیل ہے یہ تماشا ہے وان دار الاخرۃ لہی الحیوان اللہ فرماندا تیری زندگی ہوے جڑی آخرت دی زندگی ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ انسان تو سمجھ آویں پیر باہو نے ترجمہ کے جو فرمایا ابھی رجا فرماتے ہیں ادیلا اس دنیا تے پوری دنیا دارا او جن رام لکھ دے اے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مہارا او پیوا کھولو پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکارا ہو جنہ ترک دنیا دی ایکی باہو او یو لسن باغ بہارا
آستانہ عالیہ چورا شریف میں نے پتہ ہے نا گلہ تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل دی ہے، مگر میں تو پہلے عرض کیتا سی کہ میں انشاءاللہ تقریر پوری سنا کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ جڑے بیلی نے ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ۔ میں نے سیج والے دا بہتا بھائی تھوڑا جا سبحان اللہ آواز زیادہ چاہیے، تسی میرے گوانڈی ہو، گوانڈی دا حق بہتا ہوندا ہے۔ میرے کو میرے قریب بیٹھے ہو نا دیکھو انہاں نوں نالے تساں دسنا ہے۔ میرا ڈرائیور کہندا ہوندا کہ فرنٹ والی سواری سو جائے نا تے ڈرائیور نوں نیند آ جاندی ہے، تسی بیٹھے فرنٹ والے تو آڈا جاگنا بڑا ضروری ہے، تسی جاگو تے انشاءاللہ تواڈے بل ویکھ کے سبحان اللہ سارے بولو۔ حضرت جی بادشاہ ایک رات نو آرام کرن لگا اپنے محل دے اندر، سردیاں دی یخ رات لیٹر تو پہلے انہوں خیال آیا کہ میں ذرا تازہ ہوا لوں، کھڑکی کھول کے باہر دیکھا تے باہر روڈ تے سڑک تے ایک درویش پھٹیا پرانا کمبل تے ادھا نیچے بچھا کے سڑک تے ادھا اوپر لے کے نا تے لیٹر تے آرام کرن لگا۔ بادشاہ نو خیال آیا کہ میں وقت دا بادشاہ ہاں، میرے کمرے چ ہیٹر بھی لگے ہے، محملی بستر بھی ہے، میں سردی چ سوواں لگا تے مینوں پھر بھی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ اے درویش سڑک دے کنارے پھٹیا پرانا کمبل زمین تے رکھ کے تے ادھا اوپر لے کے لیٹر لگائے۔ ایدی رات کیویں گزرے گی؟ رات گزری جی میں گزر گئی۔ سویرے بادشاہ نے نا اپنے محل چ بیٹھ کے تے او درویش نو پیغام بھیجیا، ذرا بادشاہ کہندا میرے محل چ میری گل سن کے جا۔ درویش اوہی پھٹیا جا پرانا جا کمبل لے کے آیا تے بادشاہ نے سارے درباریاں دے سامنے پوچھا بابا رات کیویں گزری؟ بادشاہ نے خیال ہے کہ درویش کہے گا کہ سردی وچ ہی گزر گئی، وہ کمبل نواں دے دیو، پر فقیر نے تے بادشاہ دا مان ہی توڑ کے رکھ دیتا۔ فقیر بادشاہ وال ویکھ کے کہنے لگا بادشاہ کچھ تیرے جی گزر گئی تے کچھ تیرے نال چنگی گزر گئی ہے۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ بادشاہ نے خیال آیا تو میرے ورگی کیویں گزار لئی، میں ساری رات محملی بستر دے اندر گزاری ہے۔ کہنے لگا میں تے ہیٹر والے کمرے چ رات گزاری، تو سڑک تے پھڑیا پرانا کمبل لے کے لیٹا رہا ہے، دس تیری رات میرے ورگی کیویں گزر گئی کہ میرے نال چنگی تے گزار سکدا ہی نہیں۔ درویش بادشاہ والے کے کہنے لگا بادشاہ ادھی رات اگر تو بھی ستا رہا میں بھی ستا رہا، مینوں نہیں پتا میں سڑک تے ستا ہاں، تینوں ستیا نہیں پتا میں محل چ ستیا ہاں۔ جڑے ویلے ادھی رات ڈل گئی تو ستا رہ گیا، میں اٹھ کے اللہ دی یاد شروع کر دی تھی، جڑی ستیاں گزر گئی او تیرے جی گزر گئی، جڑی او دی یاد وچ گزر گئی تیرے نالوں چنگی گزر گئی۔ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ زندہ باد۔ بے مرشد چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ بس ٹھیک ہے۔ گرامی قدر حضرات بابے نے آکھا کچھ تیرے جئی تے کچھ تیرے نالو چنگی گزر گئی۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چٹی چاوتر اے چٹی چاوتر بے مرشد چپ رہے مرشد والا پڑھے اللہ اللہ دا آواز آیا کلی فقیر دی وچوں نبی حضرت نوح علیہ السلام کلی دے دروازے تے کھلو کے کہتے ہیں اما جی اللہ اللہ ہی کر دینا رہ جائے جے، طوفان ہونے والا ہے عذاب۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات نے غرق ہو جانا ہے، بچن گے او جڑے میری کشتی چون گے، اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے، سانو پتہ ہے بچنا ہونا ہی ہے جڑے انہاں دی کشتیاں جو بہ جاندے۔ اللہ
دے نبی ہود علیہ السلام دی قوم تے طوفان دا عذاب آیا آندھی دا دادا عرض کی تھی یا اللہ آ جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیو ایک لائن لگا دو کتاب آپ نے لائن لگا دیتی عذاب آیا آبادا لوگ ٹکرا کے پہاڑاں نال تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تے او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دے نہیں سمجھے اتنی تیز آندھی تے طوفان کے کافر پہاڑوں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھٹ گئے پر ایڈی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی جڑے نبی دے دائرے دے وچ اسی ایویں نہیں اللہ دے نبیاں تے ولیاں دے بوئے جاندے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاوے آپ نے فرمایا مائی جی عذاب آنے والا ہے تے آ کے کشتی چ ویلے نال بیٹھ جایا جے میں 3 منزلہ کشتی بنائی مائی کہندی حضور جدوں آئے نا ویلا عذاب دا تے آ ذرا مینوں پیغام پہلے بھیجا جے میں وڈیریاں تے ہولے ہولے ٹردیاں آنا ہے تے ذرا مینوں پہلے ہی پیغام بھیجا جے آپ نے فرمایا اما جی پیغام بھیج دیواں گے نوجوان جڑ ویلے عذاب آ گیا 3 مہینے تک عذاب رہیا پانی دے اندر دنیا ڈوب گئی او بچے جڑے نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر موجود نے ایک دن حضرت نوح نے کشتی تے ویکھیا وچ مائی کوئی نہیں آپ نو خیال آیا مائی نو تے بلاونا یاد ہی نہیں رہیا اللہ دے نبی حضرت نوح نو بڑا افسوس ہویا 3 مہینے دے بعد جڑے ویلے عذاب ختم ہویا او جودی پہاڑی دی چوٹی تے آ کے کشتی رک گئی اللہ دے نبی زمین تے تشریف لے آئے ایک دن اس جنگل چ گزرے تے ویکھیا ککھاں دی کھلی اوتھے ہی موجود ہے اندر جاتی ماری ویکھیا مائی ہی پہ چرخا کٹ دی ہے نالے اللہ اللہ پہ کر دی ہے تے نگاہ اٹھا کے کہنے لگی نبی اللہ چلیے عذاب آنے والا ہے فرمایا اما جی عذاب دے آ کے ٹر بھی گیا ہے تے مائی چرخا گھیڑ کے کہنے لگی اللہ اللہ ہی کر دی رہی ہوں نہ عذاب آن دا پتہ ہے نہ جان دا پتہ یا رسول اللہ زندہ باد ہن بولو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ اجن شکوہ نہ میری کمائی چ برکت کوئی نہیں اجن شکوہ نہ کہ میرے گھر بستر تے بیڈ تے بڑے پیارے نے پر مینوں رات نیند سکون دی نہیں آندی او جڑا کہندا نا میری اولاد تے ہے مگر بے ادب جڑا کہندا نا کہ گھر چ رشتے تے ہے نے وفا کوئی نہیں ایک باری اندر چھاتی مار کے دیکھ تو اپنے رب نے وفا پیا کرنا ایک بار اندر چھاتی مار تو اپنے مالک نہ لو تے لگا تو ادھی رات ویلے دی بارگاہ چ کدے رکوع تے کدے سجدے چ نیواں ہو کے آکھے سبحان ربی اللہ تو بھی تے کرنا وفا پہلے اولاد نافرمان ہو جائے تو دکھ لگ جائے تو جڑی ساری زندگی اپنے رب دیاں نافرمانیاں کرتا رہے تینوں کدے خیال ہی نہیں آیا گرامی قدر حضرات ایک مائی آئی حضرت نوح علیہ السلام کو توجہ ہے نا بھئی میں پہلے عرض کیتا تھی تو سانجے کہنا ہے آسی صاحب کیڑے پیڑے پایا جائے پر پیڑے میں تو انہوں چنگے پایا جائے آتا فوراں دی کاشی فوراں دی حاجی عبدالمیر صاحب دی اے مہربانی ہے بچیاں دی اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے مائی آ کے کہنے لگی نبی اللہ میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے دعا کرو کہ رب کوئی لمبی عمر والا پتر دے آپ نے فرمایا مائی جی تواڈے بچے کنی عمر دے فوت ہوندے مائی عرض کر دی کوئی 100 سال دا مر جاندا ہے کوئی 200 سال دا مر جاندا ہے کوئی 300 سال دا ہو کے مر جاندا ہے کیونکہ ادو ہزاراں سال عمراں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تے صرف تبلیغ کی تھی عمر کنی ہو گئی علماء نے فرمایا تقریباً 1800 سال عمر سی حضرت نوح دی بعد نے 1000 سال لکھی آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر سی مائی عرض کر دی کہ دعا کرو کہ لمبی عمر والا پتر اللہ دے آپ نے فرمایا مائی تیرے پتر تے 100 2 300 سال دے مرد نا آخری دور چ ایک امت آنی ہے انہاں دیاں تے عمراں 60 سال 65 سال 70 سال ہونی ہے 80 تے کوئی جاوے گا مائی بڑی حیران ہو کے کہندی ہے نبی اللہ
انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے ایڈی چھوٹی عمر تے گھر بنا کے کی کرنے حضرت نوح فرمان لگے مائی صاحبہ جیڑے محل انہاں بنانے نے نا اور تساں ہزاراں سالاں والے کدے سوچے بھی نہیں اللہ دے نبی نے نہ جواب دیتا مائی چپ کر کے ٹر پئی دروازے کول جا کے جڑا مائی نے جواب دیتا او میرا تو آڈا ضمیر جڑن واسطے کافی ہے مائی مڑ کے کہن لگی نبی اللہ کہ مینوں پتہ چل جے میری اتنی چھوٹی جی عمر ہے میں ساری زندگی اکو سجدے چ گزار جاواں ایڈی چھوٹی عمر تے یہ 60-65 سال عمر روے تے نہیں تے بندے کے سجدے چی گزار جاوے سانو کدے سجدے دی توفیق ہی نہیں ملی ساڑا جھکن اور مالک دی بارگاہ چ جی نکلی 24 گھنٹے ایک دن 5 نمازاں پڑھ دے 1 گھنٹہ لگ دے تے جے تیری 3 گھنٹے نال پوری نہیں نہ پئی تے پوری تیری 1 گھنٹے نال بھی نہیں پہنی سارے کمہ واسطے ساڑھے کل وقت ایک نئی وقت ہے ساڑھے کل نماز دا وقت اسی دنیا دے سارے کم کر رہے نماز ویلے شیطان ذہن چ وسوسہ پا دیتا ہے ہن تے فلاں کب رہندا ہے اج تے او بھی کرنے والا ہے آ بھی کرنے والا ہے پھر پڑھ لواں کل پڑھاں گے کل ایک چکر جا کے قبرستان دا لگا کے اوتھے لکھاں لیٹے جڑے اپنے کپڑیاں نو وٹ نہیں سن پہن دے روزانہ جڑے اپنے چہرے تے فیشل کران دے سن وہ جڑے خوبصورت بنن واسطے لکھاں روپے چہرے تے لگا دے سن اج قبراں چ انہاں دی مٹی خراب ہوگی تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں جڑا کہندا نا میرے کول ویلا نہیں میں کل نماز پڑھنی ہے کل تے میں بڑا نیک ہو جانا نوجوانوں پر جڑے ویلے آخری ویلا آندا ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نے اس ویلے جدوں اکھاں تڑے لگدیاں نے کدے ماں ول ویکھدا کدے باپ ول ویکھدا کدے یاراں تے کدے ویراں ول ویکھدا کوئی بچا لے میرے نبی نے فرمایا مرن والا ڈبن والے دی طرح ہوندا ہے جویں ڈبن والا ہاتھ ماردا ہے اج کوئی چیز ہاتھ تے آ جائے میں بچ جاواں مرن والا بھی کدے کسے ول ویکھدا ہے اج کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی آخری ویلا آندا جدوں روح نکل جاندی ہے بڑے بڑے عزیز تھوڑی دیر رو کے پھر کہندے نے جنازے دا ٹائم جلدی رکھے آج اساں بڑی دور جانا ہے تیری انگوٹھی بھی اتار لیندے نے گھڑی بھی اتار لیندے نے تیرا بوسکی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندا ہے غسل بھی بیگانے لوگ دے جاندے نے جڑے ویلے قبرستان چھڑ کے جنازہ پڑھ دینے قبر چ رکھن دا ویلا آندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے مٹی دی مٹھی بھر کے بھی پہلے پاندا ہے جنوں جنہ پیار ہوے اونی مٹی ڈالدا ہے تے قبر بنا کے کہندے نے لے ویرا اسی چلے ہاں اگا تو جانے تے تیرا رب جانے ہن تو جانے تیرے اعمال جانن میاں صاحب فرماندے نے لپی بکی مٹی پا کے اے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے دیر اچیرا پڑھ درود گھرانوں